أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب شرح السنہ میں فرماتے ہیں، اور یہ اس کتاب کا مسئلہ نمبر 46 ہے، 46۔ وہ کہتے ہیں وَكُلَّمَا سَمِعْتَ مِنَ الْآثَارِ شَيْئًا مِمَّا لَمْ يَبْلُغْهُ عَقْلُكَ، کہ احادیث میں سے جو بھی آپ نے سنا ہے ان امور میں سے جن تک آپ کی عقل کی رسائی نہیں ہے، جن تک آپ کی عقل نہیں پہنچتی، جیسا کہ نحو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن، بندوں کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اور جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ ان اللہ ینزل الی سماء الدنیا، اللہ رب العزت آسمان دنیا تک اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف اترتے ہیں۔ وینزل یوم عرفہ، اور اللہ تعالیٰ عرفات کے دن نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ وینزل یوم القیامہ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نازل ہوں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَا يَزَالُ يُطْرَحُ فِيهَا حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهَا قَدَمًا، اور بے شک جہنم اللہ رب العزت اس میں مسلسل لوگوں کو پھینکتے رہیں گے، ڈالتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھیں گے۔ جل ثناؤہ، وہ اللہ جس کی حمد و ثنا بھی عظیم ہے۔ وقول اللہ تعالی للعبد، اور اللہ تعالیٰ کا کہنا اپنے بندے سے، بلکہ لفظ ہونا چاہیے وقول اللہ تعالی للعبد، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے یہ کہنا ان مشیت الیہ، اگر تو میری طرف چل کر آئے گا، ہرولت الیک، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ اور یہ کہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ خلق اللہ آدم علی صورتی، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، فی احسن صورت، بہترین صورت میں۔ واشباہ ہذہ الاحادیث، اور ان احادیث سے ملتی جلتی احادیث۔ تو جب یہ سب کچھ آپ سنیں، اور یہ وہ احادیث ہیں جن سے عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ امام بربہاری کہتے ہیں فعلیک بالتسلیم، آپ پہ لازم ہے کہ آپ ان احادیث کو مانیں، والتصدیقی، اور ان کی تصدیق کریں، والتفویضی، اور ان کی کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیں، والرضا،
اور ان احادیث پہ راضی رہیں، رضامندی کا اظہار کریں۔ وَلَا تُفَسِّرُوا شَيْئًا مِّنْ هَٰذِهِ بِهَوَاكَ، اور آپ ان میں سے کسی بھی چیز کی تفسیر، وضاحت اور شرح اپنی خواہش کے مطابق نہ کریں۔ فَإِنَّ الْإِيمَانَ بِهَٰذَا واجب، اس سب پہ ایمان لانا واجب ہے۔ فَمَنْ فَسَّرَ شَيْئًا مِّنْ هَٰذَا بِهَوَا، جو ان میں سے کسی بھی چیز کی تفسیر اپنی خواہش کے مطابق کرے، او ردہ، یا اسے ماننے سے انکار کر دے، فَهُوَ جَہْمِيٌّ، تو وہ جہمی ہے۔ یہاں پہ امام بربہاری رحمہ اللہ نے بہت سی ایسی احادیث ذکر کی ہیں جن احادیث کے سمجھنے سے عقل کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہماری عقل ناقص ہے، ہماری عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، ہماری عقل کی ان امور تک پہنچ نہیں ہے۔ اب کئی لوگ ان احادیث کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر ان احادیث کو مان لیں گے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العزت کی صفات بندوں کی صفات کی طرح ہیں، مخلوق کی صفات کی طرح ہیں، تو کیا لازم آئے گی؟ تشبیہ۔ جی۔ اس لیے یا تو ان احادیث کو ماننے سے مکمل طور پہ انکار کر دیا جائے، یا ان احادیث کو مانا جائے لیکن ان احادیث کی تعویل کی جائے اور ان کا معنی وہ نہ لیا جائے جو ذہن میں آتا ہے۔ دوسری جانب ایک اور گروہ ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ ان آیات میں، ان احادیث میں اللہ رب العزت کی جو صفات وارد ہوئی ہیں ان کو مانا جائے، اچھی طرح مانا جائے، اور یہ بھی مانا جائے کہ یہ صفات مخلوق کی صفات کی طرح ہیں، مخلوق کی صفات کے مشابہ ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ مشبہہ، کہ اللہ رب العزت کی صفات کو تشبیہ دینے والے۔ تو مشبہہ بھی غلط ہیں جو اللہ رب العزت کی صفات کو بندوں کی صفات کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ اور دوسری جانب کون ہے؟ معطلہ۔ کون ہے؟ معطلہ، جو کہتے ہیں الفاظ تو مان لیے جائیں، مانا نہ مانا جائے۔ الفاظ ماننے کے بعد کہا جائے ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ جی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ کون ہو گئے؟ معطلہ ہو گئے۔ تو یہ معطلہ، یہ مفوضہ، یہ معتزلہ، یہ جہمیہ، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی صفات کو حقیقی معنوں میں نہ مانا جائے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی تعویل کریں گے۔ ہم کون ہیں؟ ہم مشبہہ تو نہیں ہیں، یعنی کہ ہم اللہ رب العزت کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دینے والے نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بندوں کی صفات کے مشابہ ہیں، ان سے ملتی جلتی ہیں۔ اور ہم معطلہ بھی نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ الفاظ کو ہم مانتے ہیں، معنی و مفہوم ہم نہیں مانتے۔ تو ہم کون ہیں؟ ہم اہل سنت ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم اہل سنت ہیں۔ اچھا، یہاں پہ اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اہل سنت سے مراد کیا ہے۔ ویسے تو کبھی کبھی میں وضاحت کرتا ہوں، لیکن پچھلی بار میں نے اہل سنت کا لفظ کئی بار استعمال کیا تو کچھ بھائیوں نے توجہ دلائی کہ ذرا یہ وضاحت کر دیا کریں کہ اہل سنت سے کیا مراد ہے۔ کیا اہل سنت سے مراد وہ لوگ ہیں جو اردو دان طبقے میں مشہور و معروف ہیں، جو بر صغیر پاک و ہند میں مشہور و معروف ہیں؟ بر صغیر پاک و ہند میں اہل سنت کے لفظ پہ ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے جو اہل سنت نہیں ہے بلکہ اہل بدعت ہیں۔ جو کون ہے؟ نام اہل سنت کہ ہم سنت والے، لیکن کام اہل بدعت والے، اہل بدعت کے۔ اب آپ عربوں میں چلے جائیں، آپ سعودیہ میں چلے جائیں، تو وہ کہتے ہیں اہل سنت ہم ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ لوگوں نے اہل سنت کے نام پہ یہاں قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب جب ہم یہاں پہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں تو یہ سمجھتے ہیں یہاں کے جو بدعتی لوگ ہیں
وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم میں سے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی تم بعد کی پیداوار ہو، بدعتیں تو بعد میں آئی ہیں، بدعتیں تو بعد میں آئی ہیں. اور ویسے بھی تم اپنے آپ کو اہل سنت کہنے کے بعد اپنا ایک نام اور بھی رکھتے ہو. وہ تمہارا جو نام ہے وہ بتاتا ہے کہ تمہاری پیداوار کب سے ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے کہتے ہیں کہ ہماری نسبت کسی شخصیت کی طرف نہیں ہے، کسی امام کی طرف نہیں ہے، کسی بزرگ کی طرف نہیں ہے. حالانکہ ہم ان تمام اماموں کو، بزرگوں کو مانتے ہیں، لیکن اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں جن کا نام کلمہ میں آیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت، کہ ہم قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت پہ چلنے والے ہیں. اہل سنت سے مراد یہاں پہ وہ لوگ قطعاً نہیں ہیں جنہوں نے اہل سنت کے نام پہ قبضہ کر لیا ہے. کہاں؟ پاک و ہند میں، اردو دان طبقے میں. اہل سنت سے مراد اہل حدیث ہی ہے. اہل سنت سے مراد سلفی لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اور تبع تابعین کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. تو یہ مراد ہے اہل سنت کے لفظ سے. اچھا ہم کون ہیں پھر اہل سنت؟ ہم معطلہ اور مشبہہ کے درمیان میں کھڑے ہیں. ہمارا موقف اللہ رب العزت کے اس فرمان کے عین مطابق ہے. سورہ شورى آیت نمبر 11، آیت نمبر 11 کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. کیا ترجمہ ہے اس آیت کا؟ کہ اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی طرح نہیں ہے، اللہ کی مثل کچھ بھی نہیں ہے. وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. غور کیجیے گا ذرا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تشبیہ سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کو کسی بھی چیز، کسی بھی بندے، کسی بھی مخلوق کے مثل قرار دینا غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو آیت کا یہ پہلا حصہ بتا رہا ہے کہ مشبہہ غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات ہیں اور بندوں کی طرح ہیں. کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں. کیسے ہاتھ بھائی؟ بندوں کی طرح. جیسے ہاتھ ہم نے دیکھے ہوئے ویسے ہی اللہ کے ہاتھ ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں. کیسی آنکھیں؟ جی جیسے بندوں کی آنکھیں. تو یہ غلط ہیں. اور یہ کہنا کہ اللہ رب العزت کی آنکھیں نہیں ہیں یہ بھی غلط ہے. یہ کہنا کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ نہیں ہیں یہ بھی غلط ہے. یعنی کہ یہ کہنا کہ اللہ کی یہ صفات نہیں ہے یہ بھی غلط، اور یہ کہنا کہ اللہ کی صفات بندوں کی طرح ہے، مخلوق کی طرح، یہ بھی غلط. تو لیس کمثلہ شیء آیت کے اس پہلے حصے میں غلط قرار دیا جا رہا ہے کن کو؟ مشبہہ کو. اور دوسرے حصے میں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کی طرح نہیں ہوں، کوئی بھی چیز میری طرح نہیں ہے، لیکن میں سننے والا ہوں، دیکھنے والا ہوں، اس میں رد ہو گیا معطلہ کا جو کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات نہیں ہے، یعنی کہ اللہ سننے والا نہیں، اللہ دیکھنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو چند صفات کو مان لیتے ہیں، باقی صفات کو نہیں مانتے. مثال کے طور پہ 7 صفات کو مان لیتے ہیں. کتنی صفات کو مان لیتے ہیں؟ 7 کو. باقی صفات کا انکار کرتے ہیں. تو ان احادیث کو لا کر امام بربہاری رحمہ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان احادیث کو ماننا ہے، اور ان احادیث میں جو اللہ کی صفات آئی ہیں ان کو بھی ہم نے ماننا ہے. الفاظ بھی ماننے ہیں، معنی بھی ماننا ہے، لیکن ہم نے تشبیہ سے دور رہنا ہے، تشبیہ کے قریب نہیں جانا. ہمارا معاملہ یہاں پہ امام مالک رحمہ اللہ کے مشہور و معروف قول کے مطابق ہوگا.
امام مالک کا یہ مشہور و معروف قول جسے میں بیان کرنے لگا ہوں، اسے امام بہقی روایت کرتے ہیں اپنی کتاب الاسماء و صفات میں، اور اس کی سند صحیح ہے۔ الفاظ کیا ہیں اس کے، راوی کون ہیں؟ امام مالک کے شاگردوں میں سے شاگرد ہیں یحییٰ بن یحییٰ، اور یہ وہ شاگرد ہیں جنہوں نے امام مالک سے ان کی حدیث کی کتاب موطا کو روایت بھی کیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کنا عند مالک بن انس، ہم امام مالک بن انس رحمہ اللہ کے پاس تھے۔ فجاء رجل، تو ایک آدمی آیا، فقالت، اس نے کہا، یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، اردو میں ابو عبداللہ ہی کہنا چاہیے، عربی میں تو کہیں گے تو کیا کہیں گے، ابو عبداللہ، اے ابو عبداللہ۔ تو امام مالک ابو عبداللہ کیوں کہا گیا ہے؟ ان کی کنیت ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے بڑے بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا۔ اے ابو عبداللہ، الرحمن علی العرش استوى، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں رحمان عرش پہ مستوی ہوا۔ یہ آیت پڑھی اس آدمی نے جو آیا۔ اب سوال کیا ہے اس آیت میں؟ کہنے لگا فکیف استوى، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں عرش پہ مستوی ہوں، یہ بتائیں اللہ عرش پہ کیسے مستوی ہے؟ تو سوال استوا کے معنی کے بارے میں نہیں تھا، سوال استوا کی کیفیت کے بارے میں تھا کہ اللہ مستوی کیسے ہے، کیفیت کیا، اس کی تفصیل بتائیں۔ تو امام مالک نے کیا کیا؟ فاطرق مالک رأسہ، امام مالک رحمہ اللہ نے اپنا سر جھکا لیا، کیونکہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ اللہ کے بارے میں۔ اللہ کے بارے میں کوئی بات اپنی طرف سے کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور ہمارے اردو دان خطیب اہل بدعت کثرت کے ساتھ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب وہ اسراء و معراج کا واقعہ بیان کریں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے مبالغے سے کام لیتے ہوئے کیا کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے عرش پہ کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام کا استقبال کیا۔ نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے رب کی شان کو بھول گئے، آپ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے رب کی عظمت کو بھول گئے۔ تو امام مالک کو دیکھیے، اللہ رب العزت کے بارے میں کیفیت کا سوال ہوا کہ کیسے، امام مالک نے اپنا سر جھکا لیا، حتی علاہ الرحضاء، پسینہ آ گیا۔ اللہ عظیم کے بارے میں، اس شہنشاہ کے بارے میں اس قسم کا سوال۔ ثم قال، پھر کہا امام مالک رحمہ اللہ نے، الاستواء غیر مجہول، استواء کا معنی ہم جانتے ہیں، استواء کے معنی سے ہم ناواقف نہیں ہیں۔ غور کیجئے، معنی ہم جانتے ہیں، تو کیا معنی استواء کا؟ بلند ہونا، یعنی کہ اللہ رحمان عرش پہ مستوی ہے، یعنی کہ عرش سے اوپر ہیں، عرش سے اوپر ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عرش جو ہے اللہ رب العزت اس کے محتاج ہے، بلکہ عرش اپنے وجود کے لیے محتاج ہے، کس کا؟ اللہ رب العزت کا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی مخلوق عرش ہو یا کوئی اور چیز وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے الگ اور اوپر ہیں، عرش نیچے ہے اللہ سے، لیکن مخلوقات میں سے سب سے اوپر مخلوق کون سی ہے؟ عرش، اس لیے کہا گیا اللہ عرش سے اوپر ہے۔ تو استواء کا معنی کیا؟ اوپر ہونا، بلند ہونا۔ تو امام مالک کہہ رہے الاستواء غیر مجہول، استواء کے معنی سے ہم ناواقف نہیں ہیں، ہم استواء کا معنی جانتے ہیں۔ والکیف غیر معقول، لیکن کیفیت اللہ عرش کے اوپر کیسے ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ نہیں بتائی گئی۔ والایمان بہ واجب، اور اس بات پہ ایمان لانا واجب ہے۔ کس بات پہ؟ کہ اللہ عرش پہ مستوی ہیں، اللہ عرش سے اوپر ہیں،
والسؤال عنہ بدعہ، اور سوال کرنا اس کے بارے میں کہ اللہ کیسے مستوی ہے یہ بدعت ہے. یعنی کہ ایسا سوال کرنا ہی نہیں چاہیے، سوال ہی غلط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سوال ہی کیا ہے؟ غلط ہے. اس سے مجھے بڑی اہم بات یاد آ گئی، اگرچہ میں موضوع سے باہر نکل رہا ہوں. ملحد لوگ جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں، اللہ کے وجود کے کیا ہیں، وہ طرح طرح کے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی جب سوال غلط ہے، آپ کہیں سوال ہی غلط ہے، آپ جواب دینے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ان کا مشہور و معروف سوال، بہت پرانا سوال کیا ہے کہ کیا اللہ اتنی بڑی چٹان کو پیدا کر سکتا ہے؟ جس رب کو تم مانتے ہو، تم کہتے ہو ہر چیز کا مالک وہ ہے، ہر چیز کا خالق وہ ہے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، تو بتاؤ کیا تمہارا رب اتنی بڑی چٹان کو پیدا کر سکتا ہے جس کو بعد میں حرکت دینے پہ قادر نہ ہو؟ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یا تو آپ کہیں گے کہ نہیں جی اتنی بڑی چٹان کو اللہ پیدا نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ بھی کفر ہو جائے گا. اللہ کی قدرت پہ شک کیا ہے؟ بولیے کفر ہے. جبکہ آپ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اتنی بڑی چٹان کو پیدا کر سکتا ہے جس کو ہلانے پہ قادر نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. اب آپ یہاں پہ وہ آپ کو پھنسانا چاہتے ہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ سوال غلط ہے. جواب یہ ہے کہ سوال غلط ہے. ایک اچھے عالم دین نے یہ کہا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ میرے دوست کے پیٹ میں کیا ہوا؟ درد جو ہے، درد اٹھا، تو اس کو گائنی ہاسپٹل میں لے جایا گیا، ولادت کے ہاسپٹل میں لے جایا گیا. اب آپ بتائیں کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہوگا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہوگی؟ ہاں جی، کیا جواب ہے اس کا؟ جی وہ کہے گا بس میں تیسری بات نہیں آپ کر سکتے. اس نے کیا کہنا ہے؟ آپ یا بتائیں بیٹا یا بیٹی، تو آپ کہیں گے تمہارا سوال غلط ہے. لڑکے کے ہاں نہ بیٹا پیدا ہوگا نہ بیٹی پیدا ہوگی. میں ہاں نہ میں کیوں جواب دوں؟ میں بیٹا بیٹی کیوں جواب دوں؟ جواب سوال ہی غلط ہے. تو ایسے کئی سوال کیا ہوتے ہیں؟ غلط ہوتے ہیں. تو پھر امام مالک نے یہاں پہ کیا کیے جانتے ہیں؟ امام مالک نے کہا یہ آدمی بدعتی ہے، اس کو میری مجلس سے نکال دو. اللہ کی ذات کے بارے میں اتنی جرت. اور آج جب ٹی وی چینلز پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے دین کے اوپر، دینی شخصیات کے اوپر، دینی مسائل کے اوپر، تو وہاں پہ اگر کوئی عالم دین یہ کہہ دے کہ گفتگو غلط ہے، تو وہ اینکرز چونکہ یہ پڑھے ہوتے ہیں دنیاوی یونیورسٹیوں سے، لبرل ذہن کے مالک ہوتے ہیں، وہ الٹا عالم دین پہ چڑھائی کر دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی آزادی ختم کرنا چاہتے ہیں، ہر کوئی آزاد ہے، جیسے مرضی گفتگو کرے. نہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں دین کے معاملے گفتگو کرنے میں کوئی آزاد نہیں ہے. تو بہرحال ہمارا تو یہ کیا حوالہ کیا دینا تھا میں نے؟ الاسماء والصفات البیہقی روایت نمبر 867. یہ جو امام مالک کا قول ہے اس کا حوالہ دے رہا ہوں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 305. تو ہم پھر اللہ کے فضل و کرم سے نفی اور اس بات کے درمیان میں ہیں. نفی کس چیز کی؟ تشبیہ کی نفی، کہ اللہ تعالی کسی کے مشابہ نہیں ہے، نہ ذات کے لحاظ سے، نہ صفات کے لحاظ سے، نہ افعال کے لحاظ سے. اور اس بات کیا کہ اللہ کی صفات کو ہم مانتے ہیں، ان کے منکر ہم نہیں ہیں. اب آئیں جی دوبارہ امام بربہاری کی طرف. کیا کہہ رہے ہیں امام بربہاری؟ کہتے ہیں وَكُلَّمَا سَمِعْتَ مِنَ الْآثَارِ شَيْئًا
مما لم یبلغہ عقلک، ہر وہ چیز جو آپ نے احادیث سے سنی ہے ان اشیاء میں سے جن تک آپ کی عقل نہیں پہنچی. آپ کی عقل نہیں پہنچی اس سے مراد کیا؟ کیفیت. کیونکہ معنی تو ہم جانتے ہیں، جیسے کہ امام مالک نے کیا کہا ہے، امام مالک نے کیا کہا ہے؟ الکیف غیر معقول، عقل جس تک نہیں جا رہی وہ کیا ہے؟ کیفیت. معنی معلوم ہے، معنی کیا ہے؟ معلوم ہے. مثال کیا دی گئی ہے جی؟ نحو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلوب العباد بندوں کے دل، بین اصبعین دو انگلیوں کے درمیان ہیں. کس کی انگلیاں؟ رحمان کی انگلیاں. آئیے اب اس حدیث پہ کچھ گفتگو کرتے ہیں. حدیث کے باقاعدہ الفاظ کیسے آئے ہیں کتب احادیث میں؟ تو مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 2654 2654. راوی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان قلوب بنی آدم کلہا، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے دل، انسانوں کے تمام دل، بین اصبعین من اصابع الرحمن، رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں. کقلب واحد، جیسا کہ ایک دل ہو. یصرفہ حیث یشاء، وہ اسے پھیرتا ہے جیسے چاہتا ہے. تو دلوں پہ کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اے اللہ، مصرف القلوب، دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دل پھیر دے اپنی اطاعت کی طرف، اپنی فرما برداری کی طرف، اپنے احکام کی تعمیل کی طرف. یعنی کہ ہمارے دلوں میں اپنے آرڈرز کی تعمیل کی محبت ڈال دے. تیرا آرڈر سنے تو فوراً ہم اس آرڈر پہ عمل کرنے والے بن جائیں. اب اس حدیث میں کیا آیا جی؟ ایک تو اللہ رب العزت کی انگلیوں کا تذکرہ ہے، دوسرے نمبر پہ یہ تذکرہ کہ بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں. اب مشبہہ کا عقیدہ کیا ہوگا؟ ان کا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی انگلیاں ہیں اور کیسی ہیں؟ بندوں کی انگلیوں کی طرح. اور معطلہ کا عقیدہ کیا ہوگا؟ کہ ہم الفاظ مانتے ہیں لیکن ہم انگلیاں نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ انگلیاں مانیں گے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کی انگلیاں بندوں کی طرح ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ بندوں کی طرح ہو گیا، اور یہ نہیں ہو سکتا. تو ہم اللہ تعالیٰ کو بندوں کی مشابہت سے پاک قرار دیں گے اور انگلیوں کا انکار کریں گے. تو آپ کیا کہتے ہیں جی؟ ہم کون ہیں جی؟ ہم اہل سنت، اہل حدیث، سلفی لوگ. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی انگلیاں ان پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی انگلیاں بندوں کی طرح ہیں. اللہ کی انگلیاں ویسے ہیں جیسے اللہ کے شیان شان ہیں، جیسے اللہ کے لائق ہیں. اللہ کی انگلیاں ہر اس عیب سے پاک ہیں جو عیب ممکن ہو سکتا ہے. ہماری انگلیاں دیکھ لیں، سردیوں میں کئی لوگوں کی انگلیوں میں کیا ہوتا ہے جی؟ سوجن، درد. گرمیوں میں پسینہ، سردیوں میں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر کئی دفعہ خشکی.
دانے نکل آتے ہیں، وزن اٹھائیں تو کئی دفعہ انگلی ویسے ہی نکل جاتی ہے. تو کتنے ہی عیوب اور نقائص ہیں ہماری انگلیوں میں، جبکہ اللہ رب العزت کی انگلیاں ہر عیب سے پاک. کیفیت ہم پھر بھی بیان نہیں کر سکتے، البتہ یہ بیان کریں گے کہ اللہ چونکہ خالق ہے تو خالق کی انگلیاں ہر عیب سے پاک ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. اس عقیدے کے بارے میں پرانے ائمہ کرام کیا کہتے ہیں؟ امام ابن خزیمہ کو تو آپ جانتے ہوں گے. جی کیسے جانتے ہیں؟ کیونکہ ان کی حدیث کی کتاب ہے. کیا نام ہے؟ صحیح ابن خزیمہ. جی ان کی ایک عقیدے کے بارے میں بھی کتاب ہے جس کا نام کیا؟ کتاب التوحید. اس کتاب میں فرماتے ہیں باب اثبات الاصابع للہ عز وجل من سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب اثبات الاصابع للہ عز وجل من سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی انگلیاں ہیں. اچھا جی، اب ذرا رابطہ کرتے ہیں دوسرے گروپ سے. کس گروپ سے؟ جو ان صفات کو نہیں مانتا. ان کا موقف تو سنیں، وہ کہتے کیا ہیں. آج ذرا میں آپ کو تھوڑی سی گہرائی میں لے جا رہا ہوں، اور آپ عام لوگ نہیں ہیں جو شرع سنہ کے درس میں شریک ہیں، چاہے میرے پاس بیٹھے ہیں یا آن لائن سن رہے ہیں. آپ سب لوگ میرے نزدیک بہت ہی قابل لوگ ہیں، صاحب علم لوگ ہیں، تو آپ کی معلومات میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرنا چاہیے. فخر الدین رازی کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے. ان کی ایک تفسیر ہے، بہت لمبی چوڑی تفسیر ہے، اور پاک و ہند کے علماء اس تفسیر سے بہت ہی متاثر نظر آتے ہیں، بہت ہی مرعوب نظر آتے ہیں. اگرچہ یہ پوری تفسیر فخر الدین رازی کی نہیں ہے، کچھ حصے بعد والوں نے مکمل کی ہیں. یہ جو فخر الدین رازی ہیں، انہوں نے عقیدہ کے موضوع پہ ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اساس التقدیس. کتاب کا نام کیا ہے؟ اساس التقدیس. یہ کتاب مختصر سی ہے لیکن نہایت خطرناک. جو اس کتاب کو پڑھے گا وہ راضی کا ہو جائے گا اور فخر الدین رازی کو مان لے گا، اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو، اگر اللہ کی طرف سے نظر کرم نہ ہو. قریب تھا کہ یہ کتاب چھا جاتی پوری دنیا پہ اور ساری دنیا اللہ کی صفات کا انکار کرنا شروع کر دیتی، لیکن اللہ رب العزت نے ہر فرعون کے لیے کیا رکھا ہے؟ موسیٰ رکھا ہے. میں فخر الدین رازی کو فرعون نہیں کہوں گا، لیکن وہ ایک جملہ کہاوت بنی ہے اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ کوئی مناسبت ہی نہیں ہے فخر الدین رازی میں اور فرعون میں. ویسے بھی فخر الدین رازی کے احوال پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ آخری عمر میں جیسے انہوں نے توبہ کر لی تھی. آخری عمر میں کیا کر لی تھی؟ توبہ کر لی تھی. یہ فخر الدین رازی اس کتاب میں دلائل دیتے ہیں جن دلائل کی وجہ سے ایسی احادیث کا، ایسی آیات کی تعویل ضروری ہے جن میں اللہ کی کئی صفات کا تذکرہ آیا ہے. تو جب یہ حدیث آئی جس کے اوپر ابھی ہم تبصرہ کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت کی انگلیوں کا ذکر آیا، تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ راضی کے الفاظ سنیے آپ.
کہتے ہیں وَهَذَا لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ التَّعْوِيلِ، اس کی تعویل کرنا نہایت ضروری ہے۔ کیوں جی، کیوں نہایت ضروری ہے؟ دلیل سنیں فخر الدین رازی کی، کہتے ہیں لِأَنَّا نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي صُدُورِنَا إِصْبَعَانِ بَيْنَهُمَا قُلُوبُنَا، کہتے ہیں اس لیے کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے سینے میں ایسی کوئی دو انگلیاں نہیں ہیں جن انگلیوں کے بیچ میں ہمارے دل ہوں۔ کہتے ہیں تعویل کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ چیک کر لیں، آپ آپریشن کروا لیں ڈاکٹروں سے، تو آپ کے جسم میں کوئی دو انگلیاں نہیں ملیں گی جن دو انگلیوں کے درمیان میں کیا ہو؟ ہمارا دل ہو۔ اس کو کہتے ہیں عقلی دلائل۔ یہ وہ عقلی دلائل ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ، اللہ ان کو ہدایت دے، قرآن و حدیث کی نصوص کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب جب یہ دلیل کوئی پڑھے گا اور اسے اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ملی ہوئی ہو، اسے اللہ کے فضل و کرم کے بعد کوئی ابن تیمیہ نہ ملا ہو، تو وہ متاثر ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ متاثر۔ اور یہ کتاب ایسے دلائل سے بھری پڑی ہے۔ کون سی کتاب؟ اساس التقدیس۔ اس کے رد کے لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 6-7 جلدوں پہ مشتمل کتاب لکھی ہے، کیا؟ بیان تلبیس الجہمیہ۔ بیان تلبیس الجہمیہ، یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے، بہت ہی عمدہ کتاب ہے۔ تو اب ابن تیمیہ کا جواب سنیے، وہ کیا کہتے ہیں؟ فخر الدین رازی کی اس دلیل کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لیس ظاہر الحدیث ان اصابع الرب فی صدور العباد۔ رازی کیا کہہ رہے تھے کہ حدیث سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ رحمان کی انگلیاں ہمارے کہاں ہیں؟ سینے میں ہیں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے حدیث میں۔ حدیث میں یہ آیا ہے کہ بندوں کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ یہ کہاں پہ آیا ہے کہ اللہ کی 2 انگلیاں سینے میں پیوست ہیں؟ یہ کہاں پہ آیا ہے؟ یہ غلط معنی تم نے خود ہی نکالا اور پھر تعویل شروع کر دی۔ اور ابن تیمیہ اپنی کتب میں بہت سے مقامات پہ کہتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں، خود ہی قرآن و حدیث کی نصوص میں کوئی غلط معنی پیدا کر لیں گے اور پھر کہیں گے اب ہمیں تعویل کرنا پڑے گی، جبکہ وہ غلط معنی جس کی وجہ سے تعویل کرنے میں مجبور ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث میں موجود ہوتا ہی نہیں۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے، کہتے ہیں ابن تیمیہ مزید انما اخبر ان قلوبہم بین اصبعین من اصابعہ، اللہ نے تو صرف اتنا بتایا ہے، نبی علیہ السلام نے صرف اتنا بتایا ہے کہ بندوں کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها کیف یشاء، ان کو اللہ تعالیٰ پھیرتا ہے ان دلوں کے جیسے وہ چاہتا ہے۔ لم یقل، نبی علیہ السلام نے بالکل یہ نہیں کہا کہ ان الاصابع فی صدورہم، کہ انگلیاں بندوں کے سینوں میں موجود ہے، پیوست ہے، ایسی بات تو بالکل نہیں کہی۔ ولا قال، اور نہ یہ کہا ہے کہ ان قلوبہم معلقۃ بالاصابع، کہ ان کے دل رحمان کی انگلیوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، او متصلۃ بہا، نہ یہ کہا ہے کہ بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لگ رہے ہیں، مس ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں کہی۔ تاکہ بات آپ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے،
مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ حجاز، مکہ مدینہ کو کیا کہتے ہیں اکٹھا؟ ان کا ایک نام کیا ہے؟ حجاز۔ حجاز جو ہے وہ یمن اور شام کے درمیان واقع ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حجاز جو ہے وہ یمن کے ساتھ لگ رہا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہوگا کہ حجاز شام کے ساتھ لگ رہا ہے؟ نہیں، آپس میں باؤنڈری ملی ہوئی ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ یہ کہا گیا ہے حدیث میں کہ بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ یہ کہاں پہ آیا ہے کہ بندوں کے دل رحمان کی انگلیوں کو لگ رہے ہیں، یا وہ رحمان کی انگلیاں بندوں کے دل سینوں میں پیوست ہیں؟ یہ کہاں پہ آیا ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں آئی۔ خود ہی ایک غلط معنی نکالا اور پھر اس کی وجہ سے تعویل کرنے پہ مجبور ہو گئے، پھر کہتے ہیں جی ہم مجبور ہیں تعویل کرنے پہ۔ اس کو کہتے ہیں ابن تیمیہ، سمجھ رہے ہیں جی؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو بات ہم لازمی طور پہ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ انگلیاں جو ہم نے دیکھ رکھی ہیں، وہ انگلیاں جو ہم نے دیکھ رکھی ہیں وہ جو ہیں وہ ہمارے سینوں میں نہیں ہیں۔ امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں فخر الدین رازی سے کہ اگر آپ یہ بات کرتے نا ہماری انگلیوں کے بارے میں تو واقعی یہ بات صحیح ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری انگلیاں ہمارے سینوں میں پیوست نہیں ہیں، تو یہ بات اگر آپ کرتے تو ہم مان لیتے۔ لیکن اگر ہمیں یہ بتایا جائے کہ فرشتوں کی انگلیاں اگر یہ کہا جائے کہ فرشتوں کی انگلیاں یا جنوں کی انگلیاں ہمارے سینوں میں موجود ہیں، پیوست ہیں، تو ہم اس کا انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ابن تیمیہ کے 2 منٹ کے لیے رحمان کی بات ہم یہاں پہ نہیں کرتے، رحمان بہت بڑی ذات ہے، آپ فرشتوں کی بات کر لیں۔ اگر ہمیں اللہ کے رسول یہ بتاتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتوں کی انگلیاں یا جنوں کی انگلیاں ہمارے سینوں میں پیوست ہیں تو ہم انکار نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں بندوں کی انگلیوں کے بارے میں ہم انکار کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں، یہ چیز ہم کیا ہے دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری انگلیاں باہر ہیں اور ہمارے دلوں میں اور سینوں میں نہیں ہیں۔ پھر 2-3 احادیث ذکر کرتے ہیں، 2-3 احادیث ذکر کرتے ہیں جن سے پتا چلے گا کہ آپ ان چیزوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ آپ نے تو بہت بڑی چیز کا انکار کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں لے ایک حدیث، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ما من مولود الا یمسہ الشیطان، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے شیطان کیا کرتا ہے؟ مس کرتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے۔ حین یولد، کب؟ جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ فیستحل صارخا من مس الشیطان، یا شیطان کے بچے کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے بچہ چلاتا ہے، چیختا ہے، روتا ہے۔ الا مریم وابنہا، لیکن یہ کام نہیں ہوا کس کے ساتھ؟ سیدہ مریم اور ان کے صاحبزادے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کام نہیں ہوا۔ اس کا مطلب باقی تمام بچوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو بتائیے، اب پوچھئے کسی سے، ماں سے پوچھ لیجئے کہ شیطان نے جب تیرے بیٹے کو ہاتھ لگایا تھا، تیرا بچہ رویا تھا، دیکھا تھا شیطان کے ہاتھ کو، اس کی انگلیوں کو دیکھا تھا؟ ثم قال ابو ہریرہ، پھر ابو ہریرہ نے یہ آیت پڑھی، وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ سیدہ مریم کی والدہ نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ اے اللہ میں اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچانے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو انہوں نے پناہ میں دیا، تو اللہ نے پناہ میں لے لیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے شیطان کو طاقت نہیں دی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مس کرے
یا ان کی والدہ سیدہ مریم کو مس کرے، باقی تمام بچوں کو مس کیا ہوگا۔ آپ بتائیں جی، ہر کوئی بتائے، کیا ہم انکار کر سکتے ہیں اس کا؟ نہیں، ہمارا ایمان ہے نبی علیہ السلام کی اس حدیث پہ۔ ہاں جی، حدیث کا نمبر بخاری شریف 4548۔ اس کے بعد بخاری مسلم کی ایک اور حدیث، پچھلی حدیث بھی بخاری مسلم کی تھی، اگرچہ میں نے آپ کو نمبر 1 کی کل کھایا، ویسے دونوں میں آتی ہے۔ اور ابھی دوسری حدیث نے، اذا استيقظ احدكم من منامه، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے اٹھے، بیدار ہو، فَلْيَسْتَنْثِرْ 3 مرات، 3 مرتبہ اپنے ناک کو جاڑے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ، کیونکہ شیطان انسان کی ناک کے بھانسے میں رات گزارتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، نمبر لکھ لیں 238۔ اس کے بعد امام ابن تیمیہ نے ایک تیسری حدیث بھی ذکر کی ہے، لیکن میں نے وہ آپ کے سامنے ذکر نہیں کی، تفصیل کے ساتھ اشارہ کر دیتا ہوں کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ تین گیرے لگاتا ہے اور دم کرتا ہے، اوپر دم بھی پڑتا ہے، کیا؟ سویا رہے۔ دم اس کا کیا ہوتا ہے؟ سویا رہے، بڑی لمبی رات، آرام سے سویا رہے، یعنی کہ نماز کے لیے اٹھنے نہ پائے، تہجد کے لیے انسان اٹھنے نہ پائے، تلاوت کے لیے اٹھنے نہ پائے، شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ تو پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، پھر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ، پھر نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اب شیطان کا 3 گرے لگانا ہمارے جسم پہ لگاتا ہے اور کھلتی بھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم الحمدللہ صبح ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ کیا کہیں گے؟ راضی کے کہنے کے مطابق تو ہم کہیں گے چونکہ ہمیں نہ گرہ نظر آتی ہے نہ کھلتی نظر آتی ہے، سری ہم، یعنی کہ اگر آپ گمراہی کا ایک دروازہ کھولیں گے تو پھر اس کو بند نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بار خبردار کرتے ہیں ان کو، یہ جو صفات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، معتزلہ، اشاعرہ وغیرہ، ان کو خبردار کرتے ہیں ابن تیمیہ کہ اگر تم یہ دروازہ کھلا رکھو گے تعویل کا، کس کا دروازہ کھلا رکھو گے؟ تو پھر تم اوروں کو تعویل سے روک نہیں سکو گے۔ یہ فلاسفہ، کون؟ فلاسفہ عام طور پہ آخرت کے منکر ہیں۔ مسلمان فلاسفہ بھی عام طور پہ کیا ہے؟ جو بڑے بڑے مسلمان ہم کہتے ہیں نا، ہمارا فلاں مسلمان سائنسدان اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، ان کے عقائد آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں، اور ان کی حقیقت بھی اگر کسی نے واضح طور پہ کھولی ہے تو ابن تیمیہ نے کھولی ہے۔ ان کو بھی ننگا کیا ہے تو کس نے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ان کی کتب سے حوالے لے کر کہ دیکھو ان کے عقائد۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ جنت خیالی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول جو جنت کے حوالے دیتے تھے کہ نماز پڑھو جنت میں جاؤ گے، اخلاق سے پیش آؤ جنت میں جاؤ گے، اگر تم نے یہ غلط کام کیا تو جنت میں جاؤ گے، یہ صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے تھا، ان کی تربیت کرنے کے لیے تھا، حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ ابن تیمیہ خبردار کرتے ہیں ان کو کہ اگر تم کہو گے تعویل تو پھر وہ بھی تعویل کریں گے آخرت کے بارے میں، وہاں تم کیسے روکو گے انہیں؟ تم نے کہنا نہ قرآن و حدیث پہ مان لو، تو وہ کہیں گے تم ادھر کیوں نہیں مان لاتے اسماء و صفات میں؟ الحمدللہ اس امر میں ہم پاس ہیں، الحمدللہ ہم تمام آیات کو بغیر تعویل کے مانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ایسے ہی احادیث کو بھی تعویل کے بغیر مانتے ہیں، الا یہ کہ کہیں پہ واضح طور پہ کوئی اور آیت یا کوئی اور حدیث اس کا دوسرا مطلب بیان کر رہی ہو۔
تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ 3 احادیث ذکر کرنے کے بعد کون سی؟ نمبر 1 کہ ہر بچے کو شیطان کیا کرتا ہے؟ مس کرتا ہے جی اور بچہ روتا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو شیطان ہمارے ناک کے بانسے پہ رات گزارتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ رات کو جب سوتے ہیں شیطان کتنی گریں لگاتا ہے؟ 3 گریں لگاتا ہے. اور پھر صبح اللہ کے فضل و کرم سے کھلتی ہیں گریں. تو اس کے بعد کہتے ہیں ابن تیمیہ مع ان لا نشهد هذا المس لجسم المولود، کہ احادیث میں یہ امور ذکر ہوئے ہیں جبکہ ہم نہیں دیکھتے، ہم اس موقع پہ حاضر نہیں ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ولا هذا المبيت للخياشيم، اور نہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کب آیا ہمارے ناک پہ رات گزارنے کے لیے اور کب گیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں. ولا العقد، اور نہ ہم گرا کے بارے میں جانتے ہیں. ولا نحو ذلك، اور ایسے ہی دیگر امور. دیکھیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا نور ہے قرآن و حدیث کا. یہ حدیثیں میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسا گمراہ آدمی ہمارے سامنے یہ چیز رکھے فوری طور پہ یہ دلائل ہم دے سکیں گے؟ نہیں، بہت مشکل کام ہے. اور ابن تیمیہ کی کتاب یہ 6 جلدیں ایسے ہی دلائل سے بھری پڑی ہیں. کہاں ابن راضی کی عقل کی باتیں اور کہاں ادھر احادیث اور قرآن. تو خلاصہ کلام یہ ہے اللہ رب العزت کی انگلیوں کے تعلق سے کہ ہم اللہ رب العزت کی انگلیوں پہ ایمان لاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، بندوں کی مشابہت سے بھی پاک. اللہ کی انگلیاں کیسی ہیں؟ ویسی ہیں جیسی اللہ کے خالق کے لائق ہیں، شیان شان ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان اللہ ینزل الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں آسمان دنیا کی طرف، اترتے ہیں آسمان دنیا کی طرف. یہ حدیث کہاں پہ آئی اور اس کے الفاظ کیا ہیں جی؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. نمبر ہے اس کا 1145 1145 اور مسلم شریف میں نمبر کیا ہے اس کا 758 758. حدیث کے راوی کون ہے جناب؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ینزل ربنا تبارک و تعالی، ہمارا رب نازل ہوتا ہے، نزول فرماتا ہے، اترتا ہے، کل لیلۃ، ہر رات، الی سماء الدنیا، کہاں؟ دنیا کی آسمان دنیا پہ. ٹوٹل آسمان کتنے ہیں؟ 7. اور یہاں پہ کس آسمان کی بات ہو رہی جو سب سے قریب ہے ہمارے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. کب اترتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ رات کس وقت؟ حین یبقا ثلث اللیل، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے. یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے ناموں پہ صفات پہ ایمان لائیں تو قرآن و حدیث کو پڑھنے کا اپنا ہی لطف ہے. میرے ایک استاد نے کہا تھا، سعودیہ کے استاد ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز العواجی، میں نے بہت ان سے فائدہ اٹھایا ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کے بجائے اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، ان کے دلوں میں قرآن کی وہ عزت پیدا ہو ہی نہیں سکتی جو ہونی چاہیے. تو یہی صورتحال یہاں پہ ہے کہ ہمیں مزہ آتا ہے کہ اپنے رب کے بارے میں معلومات مل رہی ہیں، اپنے رب کی صفات کا علم مل رہا ہے کہ اللہ اترتے ہیں رات کے آخری پہر، اللہ آواز لگاتے ہیں. اچھا جو صفات کے منکر ہیں انہیں کیا مزہ آئے گا حدیث پڑھ کے؟ انہوں نے تو حدیث پڑھ کے کہنا کہ اللہ اترتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ نہیں اترتے.
مجھے یاد آ گیا ابن القیم رحمہ اللہ، وہ بہت اس دلیل کو استعمال کرتے ہیں اپنی کتب میں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن آسان ہے. قرآن کیا ہے؟ آسان. عجیب ہی ایک آسان ہے کہ جہاں پہ اس بات کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اس بات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفی. یعنی کہ وجاء ربک والملک صفا صفا، تیرا رب آئے گا روز قیامت، اس کا مطلب ہے کہ نہیں آئے گا. یہ آسان تو نہ ہوا پھر، کیونکہ جو تعویل کرنے والے ہیں ان کے ہاں تو یہی مطلب ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا رب آئے گا، وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آ نہیں سکتا. یہ کہنا کہ اللہ آئے گا یہ اللہ کے شان شان نہیں ہے، اس کی تعویل کرو جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہیں قرآن میں کہ میں آؤں گا، رب آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ نہیں آئے گا. قیم کہتے ہیں پھر یہ عجیب کلام ہے جناب کہ جہاں پہ اس بات کا معنی نفی کا معنی اس بات ہوتا ہے، یہ آسان کیسے ہوا پھر؟ تو یہاں پہ دیکھیے اب یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رات کے آخری پہر کیا کہتے ہیں؟ من یدعونی. اللہ اکبر. اب جس کا عقیدہ یہ کہ اللہ آواز لگا رہے ہیں رات کے آخری پہر، اسے تہجد کے ٹائم اٹھنے کا کتنا مزہ آئے گا. اور جن کے ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ حادث نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کلام آئندہ نہیں کر سکتے، اور جو کلام ہے وہ بھی جو قرآن کریم ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کیا اس کو. اور موسیٰ علیہ السلام جو طور پہاڑ پہ گئے تھے کون بولا تھا؟ درخت بولا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. درخت نے کہا تھا اننی انا اللہ، میں ہوں اللہ. نعوذ باللہ درخت رب بن گیا. ان کی تعویلات کا حال دیکھیں آپ. اور یہاں پہ بھی دیکھیے گا اب. اچھا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، فاستجیب لہ، تو میں اس کی دعا کو کیا کروں؟ قبول کروں. من یسألنی، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، فاعطیہ، تو میں اس کو عطا کروں. من یستغفرنی، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں. اب ان سے پوچھیے جی کیا کرنا ہے اس حدیث کا؟ انہوں نے کہنا ہمارے پاس تعمیل موجود ہے اس کی. کیا مطلب؟ ینزل ربنا، ہمارا رب نازل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رب نازل ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے رب کا فرشتہ نازل ہوتا ہے. کون نازل ہوتا ہے؟ رب کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی کہ فرشتہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتہ کہتا ہے نا مجھ سے دعا کرو. دعا عبادت ہے. یعنی کہ حدیث بتا رہی ہے کہ فرشتہ کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، کہ مجھے پکارو، یعنی کہ اللہ کے ساتھ مجھے شریک بنا لو. نعوذ باللہ من ذالک. تو فرشتہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں عطا کروں گا. اس کا مطلب یہ کہ فرشتہ مشکل کشا ہو گیا، دینے والا وہ بن گیا. اور فرشتہ کہہ رہا ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو میں معاف کروں گا. قرآن و حدیث میں کیا آتا ہے؟ استغفار کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ سے کرنا چاہیے. فسبح بحمد ربک واستغفر، رب کی تسبیح بیان کریں اور رب سے استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں. یا پھر کہیں گے ینزل ربنا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رب نازل نہیں ہوتا، رب کا آرڈر نازل ہوتا ہے. رب کا کیا نازل ہوتا ہے؟ آرڈر، حکم، رب کا امر. یعنی کہ تعویل کوئی نہ کوئی لازمی طور پہ کرنی ہے، جبکہ وہ تعویل بھی غلط، یہ تعویل بھی غلط. اللہ رب العزت کا آرڈر نازل ہوتا ہے تو اللہ کا آرڈر جو رات کے آخری پہر ہی نازل ہوتا ہے بس. کیوں جی؟ اللہ کا آرڈر صرف رات کے آخری پہر نازل ہوتا ہے بس. بہت عجیب بات ہے یہ. تو نزول کے بارے میں ہی ایک اور حدیث امام صاحب کہتے ہیں وَيَنزِلُ يَوْمَ عَرَفَةٍ، اور اللہ رب العزت نزول فرماتے ہیں کب؟ عرفات کے دن بھی. عرفات کے دن بھی اللہ تعالیٰ اترتے ہیں. اس بارے میں حدیث کیا ہے جی؟ دیکھ لیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1348، 1348. حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سننے والے صحابی کون ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا.
فرماتی ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. اللہ رب العزت جس قدر لوگوں کو جہنم کی آگ سے یوم عرفات میں، عرفات کے دن آزاد کرتے ہیں، کسی اور دن میں اتنے لوگوں کو آزاد نہیں کرتے. ما من یومن، کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالی جہنم سے بندوں کو آزاد کرتے ہوں یوم عرفات سے بڑھ کر. وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اس دن اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں کس کے؟ بندوں کے. ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں پہ فخر کرتے ہیں کن کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے. فَيَقُولُ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، ان کا کیا ارادہ ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، یہ کس لیے آئے ہیں؟ کون؟ یہ حاجی میدان عرفات میں کیا لینے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ تو آیا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں، یہ نہیں آیا کہ اللہ اترتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو اترنے کے الفاظ جو ہیں اسی حدیث کے، یعنی کہ اسی موضوع پہ ایک اور حدیث ہے اس میں آئے ہیں. اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے امام ہیں امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر میں، اور اس روایت کو شیخ البانی نے حسن درجے کی قرار دیا ہے. تو اس روایت میں نزول کا لفظ بھی ہے، اترنے کا لفظ بھی ہے کہ اللہ اترتے ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اللہ کے اترنے کا تذکرہ آیا ہے کس میں؟ وَيَنزِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی نزول فرمائیں گے، قیامت کے دن بھی اتریں گے. کب؟ حساب کتاب کے لیے. تو اس بارے میں جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے 806 806، راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 182 182. اس حدیث میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث میں ابو ہریرہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول نہیں، فی الحال کون کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ، کہ ان ناسن، کچھ لوگوں نے کہا، ان ناسن قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ فقال، تو کہا کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، هل تضارون فی الشمس لیس دونہا سحاب، کیا سورج کو دیکھنے میں تمہیں کسی قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ سورج کے سامنے بادل بھی نہ ہو؟ قالوا لا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا نہیں اللہ کے رسول، بڑی آسانی سے ہم دیکھ لیتے ہیں. قال فإنکم ترونہ کذالک، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اپنے رب کو اسی طرح بڑی سہولت سے دیکھ سکو گے. اس کے بعد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کریں گے. فَيَقُولُ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، اللہ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ، جو جس چیز کی عبادت کرتا تھا دنیا میں آج اسی کے پیچھے پیچھے چلے. فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، چنانچہ سورج کی عبادت کرنے والے، سورج کی پرستش کرنے والے کس کے پیچھے لگ جائیں گے؟ سورج کے پیچھے لگ جائیں گے. وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ، اور چاند کے پجاری، چاند کی عبادت کرنے والے چاند کے پیچھے لگ جائیں گے. وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، اور دیگر
جو طاغوت تھے جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی تھی، ان کی عبادت کرنے والے ان کے پیچھے لگ جائیں گے۔ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ، اور یہ امت توحید باقی رہ جائے گی، یہ امت باقی رہ جائے گی نبی علیہ السلام کی، لیکن فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فی الحال اس میں منافق بھی موجود ہوں گے، کیونکہ بظاہر وہ کلمہ پڑھتے تھے۔ فَيَأْتِيهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئیں گے، آئیں گے، آئیں گے۔ سمجھا گی؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا آنا۔ تو اس حدیث میں اترنے کا لفظ واضح طور پہ نہیں آیا، نزول کا لفظ وہ دیگر روایات میں آتا ہے، لیکن فی الحال یہاں پہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آئیں گے فی صورت غیر صورتہ التی یعرفون، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ اپنی اس صورت میں نہیں آئیں گے جس صورت کو یہ لوگ جانتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے۔ اللہ کی صورت، ان کے ذہنوں میں ایک اللہ کی صورت ہوگی، وہ کس نے ڈالی ہوگی؟ اللہ ہی نے ڈالی ہوگی، تو وہ صورت نہیں ہوگی۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس دوسری صورت میں آ کر، انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ کہیں گے نعوذ باللہ منک، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے۔ ھذا مکاننا، ہم تو یہاں پہ رہیں گے، کہ تمہارے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم یہاں پہ رہیں گے حتی یأتینا ربنا، یہاں تک کہ ہمارے پاس آئے کون؟ ہمارا رب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا، تو جب ہمارا رب آئے گا، تو جب رب آئے گا تو عرفناہ، وہ کہیں گے کہ جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے۔ چنانچہ فَيَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، اب اللہ تعالیٰ اسی صورت میں آئیں گے جس صورت کو یہ لوگ جانتے ہوں گے۔ فَيَقُولُ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ فَيَقُولُونَ، تو کہیں گے انت ربنا، کوئی شک نہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ، تو اب وہ اللہ تعالیٰ کی اتباع کریں گے۔ تو یہ ہے حدیث، مسلم شریف کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ویسے بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، یہاں پہ واضح طور پہ اترنے کا لفظ نہیں آیا، جبکہ امام بربہاری نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اتریں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ لفظ دیگر روایات میں آیا ہے، کئی روایات ضعیف بھی ہیں، اور ایک روایت ایسی بھی ہے جسے امام ذہبی نے اور شیخ البانی نے قابل قبول قرار دیا ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ یہ وہ روایت ہے جس کو عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، اور امام ذہبی نے اس کا تذکرہ کیا اپنی کتاب العلو للعلی الغفار میں۔ امام ذہبی نے کتاب لکھی ہے کس موضوع پہ؟ یہ بیان کرنے کے لیے کہ اللہ سب سے اوپر ہیں، جن کی عقیدہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اندر ہیں، ہر ایک کے دل کے اندر ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ تو انہوں نے صحیح عقیدہ ثابت کیا، اس موضوع پہ مستقل کتاب لکھی ہے العلو للعلی الغفار، کہ اللہ جو بلند و بالا ہے وہ کیا؟ سب سے اوپر ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسی کتاب کا اختصار کیا ہے اور نام رکھا ہے مختصر العلو۔ تو اس کتاب میں امام ذہبی وہ روایت لے کر آئے ہیں عبداللہ بن مسعود کی، جس میں اترنے کا تذکرہ ہے، اور امام ذہبی کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے، شیخ البانی کہتے ہیں حسن ہے یا اس سے بھی اوپر ہے، اس سے بھی اعلیٰ درجے کی ہے۔ اور پھر اس عقیدے کی تائید تو قرآن سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، روز قیامت اللہ تعالیٰ بھی آئیں گے، اللہ کے فرشتے بھی لائنوں میں آئیں گے، صفوں میں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا آنا برحق ہے اور اللہ تعالیٰ کا اترنا بھی برحق ہے۔ اب سوال یہ کہ اللہ کیسے اترتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ ویسے اترتے ہیں جیسے اللہ کے شیان شان ہے، اور اللہ کے اترنے میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اترنے کے باوجود سب سے اوپر۔ یہ یاد رکھیے گا، اور یہ چیز ہماری عقل میں نہیں آئے گی۔ تو ایسی چیزیں جو ہماری عقل میں نہ آئیں، آنکھیں بند کر کے ایمان لانا ہے، جیسے قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو روز قیامت اپنے رب کا انتظار کریں گے اور توحید کے اوپر ہوں گے، منافقت کے اوپر بھی نہیں ہوں گے،
اللہ کے ناموں اور صفات کو ماننے والے ہوں گے، اور جن کو اللہ تعالیٰ روز قیامت کی اعزاز بخشیں گے کہ وہ اللہ کے چہرے کا جنت میں دیدار کریں گے، اور جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مریضوں کو شفا دے۔ اللہ تعالیٰ تمام ان مسلمانوں کو جو توحید پہ تھے، فوت ہو چکے، ان کی قبریں منور فرمائے، کشادہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخری دم تک علم لینے کی توفیق دے، علم دینے کی توفیق دے۔ موت آئے تو توحید کی حالت میں آئے، ایمان اسلام کی حالت میں آئے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔